افغانستان سے امریکی فوج کے تیزی سے انخلا سے پاکستان کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ بے چینی ہے کہ امریکی فوج کے مکمل انخلا سے اگر افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو افغانستان میں سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہو سکتا ہے، جس کے براہ راست اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں۔ نہ صرف افغان مہاجرین کی پاکستان میں نقل مکانی ہو سکتی ہے، بلکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپس بھی افغانستان کی بگڑتی صورتحال کو استعمال کر کے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف متحرک ہو سکتے ہیں۔ آج اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی اقتصادی تعاون تنظیم کے پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر افغانستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھا تو اس سے ہم سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاجکستان اور پاکستان نے یہ طے کیا کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا، ہم سب متاثر ہوں گے اس سے۔ امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں، یہ ٹرانزیشن پیسفل ہو، پرامن ہو، وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلی تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ افغانستان سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ طالبان اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، مزید ایریا کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر امریکی فوج کا انخلا ہوا تو وہ طالبان کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ سینئر صحافی اور تذکرہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب، ظاہر ہے پاکستان کے شدید خدشات ہیں، پاکستان نے ماضی میں بھی بھگتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے، سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، اور امریکہ نے تو نکل ہی جانا ہے 11 ستمبر تک؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی بلنڈر کا ارتکاب کیا امریکیوں نے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے افغان حکومت کو بائی پاس کر کے، اور پھر ان کے ساتھ افغان حکومت کو بائی پاس کر کے ہی ڈیل کر دی۔ اب ظاہری بات ہے کہ افغان حکومت کی پوزیشن جو پہلے سے کمزور تھی تو اس کے بعد تو اس کی رہی صحیح حیثیت بھی نہیں رہی۔ دوسرا، اس ڈیل کے نتیجے میں طالبان کا مورال بھی بہت ہائی ہو گیا، اور پھر یہ کہ مختلف جو ریجنل اور علاقائی طاقتیں تھیں انہوں نے بھی طالبان سے رابطے استوار کر کے یہ سمجھ کے کہ وہ فیوچر کے افغانستان کے اقتدار کا حصہ ہوں گے۔ اب ایک تو طالبان کا رویہ بھی بڑا غیر لچکدار ہے، اور وہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش حتمی کہ ماضی کی طرح ان کا امارت اسلامی بحال ہو اور پھر وہ اس میں دوسروں کو اپنا حصہ دار بنا دے۔ دوسری طرف اس وقت جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ ڈیل میں اس لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیل کی صورت میں پہلے رخصتی ان کی ہوگی۔ اچھا، تیسرا جو اس میں ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے امریکہ نے تو اپنی جنگ بندی کر دی، نہ انہوں نے طالبان کے خلاف ایک گولی چلا دی، نہ طالبان نے ان کے خلاف ایک گولی چلا دی، لیکن اس دوران طالبان نے اب پوری طرح جنگ جاری رکھی اور افغان حکومت کو کافی اس دوران مزید بھی کمزور کر دیا۔ تو اب جو دونوں بنیادی فریق ہے وہ میرے خیال میں ان کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عدم استحکام، اب تو بلکہ تقریباً یہ بات یقینی ہے کہ مثلا خود امریکہ نے طالبان کو رعایتیں تو بہت دے دی اور ان سے جنگ بندی تک کی شرط نہیں منوائی، اور اب پاکستان پہ ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو آمادہ کرے، اور میری معلومات کے مطابق پاکستان نے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن جو افغان حکومت کا طالبان سے ڈیمانڈ ہے وہ طالبان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس صورت میں اگر امریکی انخلا ہوتا ہے تو جو افغان فوج ہے وہ طالبان کا سامنا کر پائے گی، یا جو وزیر اعظم کے خدشات ہیں کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو، پاکستان پہ اس کے اثرات نہ ہوں، ان میں وزن ہے؟ نہیں شاہزیب، ایک تو یہ کہ اب ماضی کی خانہ جنگیوں کو خدا نخواستہ ہم بھول جائیں گے، اور ماضی کی تباہیوں کو بھی ہم بھول جائیں گے، اور پاکستان پہ جو اس کے منفی اثرات ہوں گے وہ بھی ماضی کے منفی اثرات کو ہم بھول جائیں گے۔ ایک تو یہ obvious ہے کہ افغان سائیڈ بھی، حکومت کی سائیڈ بھی اتنی کمزور نہیں ہے، جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ بہرحال پوری دنیا کے تعاون سے اس کو ٹرین کیا گیا ہے، اس کی سروائیول کے لیے آج بھی امریکہ نے $3 بلین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ تو
اور ابھی تک یہ پورے سال میں ہم نے دیکھا کہ وہی افغان نیشنل آرمی ہی ان سے لڑ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسرا، افغانستان میں اسی دن سے مختلف ممالک کا پراکسی وار دوبارہ شروع ہو جائے گا اور کچھ ممالک طالبان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ماضی کی طرح کچھ ممالک ریزسٹنس کرنے والی افغان حکومت یا پھر نارتھ کی طاقتوں کے لیے پہنچ جائیں گے. پاکستان پہ تو کئی حوالوں سے منفی اثرات ہوں گے. پہلا منفی اثر تو یہ ہوگا کہ امریکہ اور نیٹو جو کہ آج بھی پاکستان کو بلیم کر رہا ہے، تو وہ خود تو اس خانہ جنگی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے، بلکہ وہ دنیا کو یہ تاثر دیں گے اور پاکستان کو بھی سبق دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگر ہم وہاں جیت نہیں سکے یا خانہ جنگی کے سپرد ہوا افغانستان تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا. دوسرا، جو ریفیوجیز کا انفلکس ہے وہ بھی ماضی کی طرح ہوگا. تیسرا، پاکستان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی طالبانائزیشن کو پھر فروغ ملے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ طالبان کو تقویت مل رہی ہے تو پاکستان کے اندر بھی ٹی ٹی پی وہ ری گروپ ہو گیا ہے اور افغان طالبان اس کو کرٹیل کرنے میں کوئی تعاون نہیں کر سکتے. اور خدا نخواستہ پھر اگر جس طرح ابھی ایک کشیدگی پیدا ہوئی ہے پاکستان اور طالبان کے مابین، اگر یہ تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر مزید پاکستان کے لیے اس کا مسئلہ بنے گا. تو اقتصادی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بوجھ پاکستان پہ ہوگا. افغانستان کے جو جنگ کے متاثرین ہیں وہ بھی پاکستان کو بلیم کریں گے اور مغربی طاقتیں بھی پاکستان کو بلیم کریں گی اور ملیٹنسی کی صورت میں بھی. تو پاکستان کے لیے تو ہر لحاظ سے وہاں پہ خانہ جنگی یا بندوق کے زور پہ طالبان کا وہاں پہ قابض ہو جانا، یہ دونوں صورتیں پاکستان کے لیے تباہی ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کی ضرورت ہے افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن تو وہ افغانستان کے بعد پاکستان ہے. بہت شکریہ صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا.